بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بیٹیاں آپ کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ماشاءاللہ۔ صوفیہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ضعیف روایت ہے لیکن فضائل میں بڑی مؤثر ہے۔ جو ضعیف روایت ہیں وہ فضائل میں بہترین ہیں، اور ضعیف روایت وہ ہمارے قول سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ کروڑوں گنا بھی تو کوئی لفظ نہیں ہے لیکن کہنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں بیٹی ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، سمجھو اس گھر میں مہمان کے طور پہ آ گیا، اور اس وقت تک مہمان کے طور پہ رہوں گا جب تک وہ یہاں پر رہے گی۔ بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ بعض لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے جی بیٹیاں ہو گئیں، بیٹیاں ہو گئیں، اور اگر تیسری بیٹی ہو جائے تو مبارکباد بھی نہیں دیتے۔ ماشاء میرے ساتھی ہیں، بہت پریشان رہتے تھے روزی کے حوالے سے۔ ایک سادہ سی کمپنی میں کام کر رہے تھے، دوست کی کمپنی تھی، ضیاء نام ہے ان کا، آتے رہتے ہیں میرے پاس۔ تو ایک دن کہنے لگے جی اچھا، سیدھے اتنے شریف اتنے ہیں کہ ایک دفعہ کہنے لگے، یہ جو شادی کے بارے میں لطیفے ہوتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں پھر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا یار جب تیری ہوگی نا پھر پتہ چلے گا۔ ویسے لطیفہ نا، ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، وہ جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، تو جنازہ جو چرپائی جو ہے وہ کھمبے سے ٹکرائی، تو بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ 1 سال بعد پھر فوت ہو گئی۔ تو پہلے تو یہ جنازے کے پیچھے تھا، اب یہ جنازے سے آگے تھا، کہتا کھمبے سے بچ کے بھائی، کھمبے سے بچ کے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ہنسنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ ہنسنا ان لوگ سمجھتے ہیں جی ہنسنا تو یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاح کے اندر ماہر تھے، یعنی بہت جولی تھے حضرت علی، یعنی اتنے مزاحیہ حاضر جواب سے ایک کمال ہے کہ ذہانت عجیب تھی، ایسے ایسے لطیفے ہوتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے لطیفہ بنایا، بتایا نہیں، بنایا۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے غلام، غلاموں کا پتہ ہے نا، بھی یہ میرا غلام ہے، کتنے کا لینا ہے، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو وہ ایک آدمی بیٹھا کھجوریں کھا رہا تھا، وہ کہتے مجھے بھی دے، اس نے دے دی۔ پھر کہتے ہیں جب وہ یہ ختم ہو گیا تھا اور دے، اس نے اور دے دی۔ پھر وہ ختم ہوگی، کہا اور دو، کہا یار بس یار اور نہیں مانگتے، کہا دے دو یار، اور دے دی۔ چوتھی دفعہ مانگے، کہا جا نہیں دیتا، کیا کر لے، پیچھے لگا ہوا ہے کھجوریں، میں اپنے لیے لاؤں تیرے لیے تھوڑی لائیں، یہ بات ہو گئی۔ یہ گیا بازار میں کہتا ہے میرے پاس ایک غلام ہے، غلام کی قیمت ہے 100 درہم۔ ہے 100 درہم؟ یعنی کوئی آپ کو لینڈ کروزر بیچے 2 لاکھ کی تو آپ حیران ہو گئے نا۔ اب غلام کی قیمت کم از کم 2000 ہے، تم 100 درہم کا کیوں دے؟ کہا اس میں ایک عیب ہے۔ اچھا کیا عیب ہے؟ اس کو کون نا تو غلام ہے، کہتے میں غلام نہیں ہوں۔ اس کو کون تو میرا غلام ہے، کہتے میں غلام نہیں ہوں، آزاد ہوں۔ کہا وہ ہم قابو کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ لیے 100 روپے کے پورا ڈورا کھجوروں کا لیا، آگے اس کے سامنے بیٹھ گیا، کہا لے بیٹا اب میں کھا رہا ہوں۔ کہتے لے بیٹا اب روک کے دکھاؤ۔ اب وہ سامنے کہتے تو مفلس آدمی، کلاش آدمی، تم کہاں سے لے آئے؟ اس نے کہا بس آ گیا۔ اور وہ آیا، کہتا یہ ہے، کہتا ہاں یہی ہے۔ اس نے اس کے گلے میں رسی ڈالی کہ تو ہمارا غلام ہے۔ کہا میں تو غلام نہیں، کہا ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ کہتا ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ 1 سال تک صحابہ کرام اس بندے کو دیکھ کے ہنستے رہے۔ کہا خبردار تم نماز میں آگے کھڑے نہیں ہو، تمہیں دیکھ کے ہنسی آ جاتی، تم کسی کو بھی بیچ دو گے۔ اللہ صحابہ کرام
ہنسی مزاح بہت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجوریں کھا رہے تھے تو ساری کھجوروں کی گٹلیاں ایک جگہ پہ رکھتی تو وہ جگہ حضرت علی کے سامنے تھی. تو حضرت علی کا قد تھا چھوٹا. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نا کھجوروں کے گٹھلیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا علی تم نے اتنی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ یا آپ نے اس کو مزاح میں تم نے اتنی زیادہ کھجوریں کھائی؟ تو سارے صحابہ ہنسنا شروع ہو گئے. علی بھوک علی بھوک. تو میں بہت زیادہ کھایا. جب سب ہنس کے چپ ہو گئے تو فرمایا یا رسول اللہ میں تو الحمدللہ بہت اچھے خاندان کا آدمی ہوں کہ میں نے گٹلیاں چھوڑ لی, یہ تو گٹلیاں بھی کھا گئے ہیں. سبحان اللہ, کیا مبارک لوگ تھے. ان کا مذاق بھی مذاق تھا. اس کے ساتھ ایک اور بھی سن لو. حضرت علی کا چھوٹا قد تھا نا, حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا لمبا قد تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایسا تھا کہ ابو بکر صدیق ایسے چل رہے تھے, حضرت عمر ایسے تو حضرت علی درمیان میں چل رہے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ان علی بیننا کمن نون بین لنا, علی ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا کے درمیان میں نون ہے. لنا عربی میں ہوتا نا لنا, اس کے درمیان میں نون ہے. تو لام بھی اونچا, نون کا چھوٹا سا ڈنڈا, اور علی بھی اونچا. تو کہنا کہ ان علی بیننا کمن نون بین لنا. حضرت علی نے فوراً جواب دیا فَإِن مَحَوْتَ النُّونَ, اگر آپ نون کو مٹا دو فَيَكُونُ لَنَا لا, لنا بن جائے گا لا. لا کا مطلب ہے کچھ نہیں. مجھے نکال دو تم دونوں کچھ نہیں ہو, اس کا ویلیو ہی نہیں. اللہ کے پیارے لوگ تھے, اور ان کا ہنسنا بھی کتنا پیارا تھا, ان کا مسکرانا بھی کتنا, اور پھر ان کا رونا بھی ایسی تھا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق جب روتے تھے او ہو تو محلے کی عورتیں جمع ہو کے رونا شروع کر دیتی تھی. ان کے رونے میں ایسا گریا تھا, ایسی ان کی تڑپ تھی. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ. تو آج کا دن آپ کا گزرا مشعل اعتکاف کے اندر. اللہ تعالیٰ یہ مہمانی آپ لوگوں کی قبول فرمائے. اللہ کے گھر میں رہنا بڑی سعادت ہے. یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے. آپ میں کوئی مخلص آدمی نہیں ہے میرے خیال میں, کوئی مخلص نہیں. ایک طالب علم تھا, وہ کسی مولوی صاحب کے پاس پڑھنے گیا. پہلے زمانے میں مدرسے نہیں ہوتے تھے, مذاق کروں بھی, دل پہ نہیں لینا. مخلص وہ میں نے بات سنانی ہے. چلے بتاتا ہوں میں آپ. وہ کیا ہے کہ ایک طالب علم ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے گیا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ جی حدیث پڑھنی ہے, کیا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ حدیث پڑھنے تو چلا گیا, تو انہوں نے کہا بھی یہاں تیرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. کہا جی اللہ کھلائے گا. تو اس محلے میں نہ ایک رسم تھی, جب کسی کے گھر انتقال ہوتا تھا وہ 40 دن مسجد میں کھانا دیتے تھے. تو جس دن یہ طالب علم آیا شام کو بھوکھا تھا, کسی کا انتقال ہو گیا, کل یہ بھی 40 دن کے کھانے کا تو ہو گیا. ٹھیک ہے, 40واں دن پورا ہوا, رات ہوئی, ایک اور بندہ لڑک گیا. 80 دن ہو گئے, پھر 40 دن گزرے, ایک اور بندہ لڑک گیا. اور جب وہ بندہ لڑکا ہے تو جنازے کے بعد امام صاحب نے کہا سب لوگ بیٹھ جاؤ. سب لوگ بٹھا لیا. دیکھو بھائی یہ طالب علم آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کھانے کا انتظام کرنا, ورنہ سارے مر جاؤ گے. ایک ایک کر کے سب کو مارے گا. ہر روز بھی اللہ سے ایسی دعا کرو کہ محلے والے سحری بھی بھیجے, افطاری دوپہر کا کھانا بھی بھیجے, وہی کھا لو. تو جماعت تھی نا, جماعت مسجد میں آئی ہوئی تھی. تو وہ ایک بچہ صبح اسکول گیا, تو وہ صبح ناشتہ کر کے نا لیٹے ہوئے تھے. جماعت میں جاتے ہیں نا تو جماعت والے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. 10 بجے سے لے کے زور تک تعلیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ گیا صبح, جماعت سوئی ہوئی ہے. ٹھیک, اب وہ جب اسکول سے واپس آئے تو وہ کیلولے کا وقت تھا, اس کو بھی جماعت سوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, پھر آیا رات عشاء کے بعد دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو جماعت والے تو عشاء کے فوراً بس ہو جاتے ہیں, تہجد میں اٹھتے ہیں 3 بجے.
تو میں گھر گیا، کہتے ہیں اماں نے کہا بیٹا کھانا کھایا ہے؟ کہا میرے کھانے کو چھوڑو، مسجد میں جماعت مری ہوئی ہے۔ اللہ، بھائی آپ پورا دن آپ لوگوں نے عبادت کی، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کا دماغ فریش کر دوں، ہنسنے سے بشاشت ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پہ حکومت کی ہے رنجیت سنگھ نے۔ رنجیت سنگھ نام سنا ہوگا شاید آپ نے، اکثر سکھوں کا نام رنجیت سنگھ ہی ہوتا ہے۔ تو رنجیت سنگھ نے بڑی حکومت کی ہے نا۔ تو یہ جب آیا تھا نا تو اس سے پہلے منصور تھا، منصور، تو اس نے منصور کو قتل کیا، اور جب منصور کو قتل کیا تو اس نے کہا بقیہ لوگوں کو امان ہے۔ تو جو منصور کا باورچی تھا نا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ تو عبد الرحمن کھانے میں بڑا ماہر تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھی میں منصور کا باورچی تھا، آپ بھی مجھے باورچی رکھ لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، صحیح ہے جی۔ اس نے پہلے دن پکائی دال۔ اب رنجیت سنگھ یہ سکھ لوگ تھے، یہ کھانا وانا پیچھے سے کھاتے آئے تھے۔ جب اس کی دال، کھانا کس نے بنایا؟ کہ عبد الرحمن نے بنایا۔ کیا پکایا؟ مسور کی دال۔ کہتا پورا ہفتہ دال پکے گی۔ بیوی کہتی ہے پورا ہفتہ دال پکے گی۔ پورا ہفتہ دال پکی، ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد اس نے بل دیا تو 72 روپے۔ 72 روپے اس زمانے میں 2 روپے کی گائے آتی تھی، ٹھیک۔ تو ایک ہفتے کا بل 72 روپے۔ خیر کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور وہ دال میں ڈالتا تھا زعفران، دال میں ڈالتا وہ کتنی بوٹیاں، اس میں ذائقہ اور خوشبو تو آئے گی۔ ہمیں ایک ساتھ میرے دوست ہیں، پڑھتے ہیں مجھ سے، اس نے اتنا سا زعفران دیا، اتنی سی بوتل میں، ٹھیک ہے۔ زعفران میں نے کہا یار یہ کسی بزرگ کو ہدیہ دے دیں گے، ہم کہاں استعمال کرنے والا۔ ہم نے اس کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی، ٹیپ لگی ہوئی، ہم نے اس کو الماری میں رکھ دیا، ٹھیک۔ الماری کے باہر ہم کہتے یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ پورے مہینے کے بعد پتہ چلا یہ زعفران کی خوشبو ہے جو ڈبی میں بند ہے۔ اس کے سامنے اتنی خوشبوئیں رکھی ہوئی ساری، ان کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ اس زعفران کی ڈبی میں بند جو وہ اس میں ڈالتا ہے زعفران اور یہ پتہ نہیں میوے اور موتی اور کیا کیا چیزیں ڈالتے۔ 72 روپے تو بنے گا نا۔ تو اس نے کہا جی دبا ہو جاؤ، کنجوس مکھی چوس ہے میں۔ کہتا ہے کہ کہنے لگا اس سے ہلکی دال بناؤ۔ کہا اس سے ہلکی میں پکا نہیں سکتا۔ کہا گوشت بناؤ، کا وہ اس سے ڈبل بنے گا۔ کہا نکل جاؤ بھائی۔ کہا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اس نے دوسرا باورچی رکھا، اس نے اگلے دن پکایا مرغا، ٹھیک۔ بیگم نے لقمہ چکھا، کہا عبد الرحمن کا ہے، کہا اس کو نکال دیا۔ اللہ کی بندی 72 روپے کا ایک ہفتے کا بل بنایا اس نے۔ کہتے اس گل میں پکی گئی تو مسور کی دال دو، اس کے علاوہ عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا کھانا نہیں، کھانا بند کر دیا۔ لے کے عبد الرحمن جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، بگایا پیچھے بندوں کو تو بھاگے جناب۔ وہ بھارت کے اینڈ میں جا کے اس کو پکڑا تو مہاراج بلاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ تیری مسور کی دال پسند ہے۔ اس کو بول یہ منہ اور مسور کی دال، تیرا منہ مسور کی دال کھانے والا۔ تو وہ تو منصور کھاتا تھا دال، مسلمانوں کے کھانے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نہیں عبد الرحمان کو تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں، انہوں نے کہا قتل کر کے مار دو۔ عبد الرحمان کو مار دیا، وہ وہیں پہ فوت ہو گیا، وہیں پہ شہید کر دیا تو عبد الرحمان تو آگے جا نہیں سکتا۔ خیر یہ تو تاریخی قصے ہیں، بڑی عبرتیں ہیں اس کے اندر، آپ خود دیکھیں نا۔ دنیا کے بنی ہوئی کہاں سے؟ صحیح بات ہے، تاریخی بات سنائی آپ۔ منصور کو جب قتل کیا تھا، یہ ہندوستان میں خلافت عثمانی کو بٹا لگایا تھا منصور کو، پھر اس کے بعد وہ حکومت آئی تھی
اورنگزیب عالمگیر کی حکومت آئی، اور بڑی تفصیلات ہیں، کس کس میں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، تھوڑا سا نا میں چاہوں گا، ہماری ترتیب ہوتی تھی سیرت کی، ابھی تو میں تیاری نہیں کر سکا. میں نے پچھلے دنوں ایک دو لوگوں کے سامنے، کچھ طلباء کے سامنے کوئی بات کی، مدرسے کی طالب درجہ ثالثہ کے. تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیا ہے، آپ جو بات بتا رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو اتنی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں پتا، جو قرآن سے تعلق رکھنے والی ہیں، حدیث سے تعلق رکھنے والی باتیں، بڑی موٹی موٹی ضروری باتیں، اور نہیں پتا. پھر میں نے ایسا کیا کہ اپنے پاس قصص کا درس کیا، تقریباً وہ پورا سال چلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 12 گھنٹے کا درس ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ایسی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں 3 گھنٹے کا درس. تو جب تک مجھے تیاری کا موقع نہیں ملتا تو ہم ایک ایک پیغمبر کو ڈسکس کریں گے کہ ایک ایک پیغمبر کو کس طرح مبعوث کیا، مختصراً کہ اللہ نے کیسے ان کو مبعوث فرمایا، کس طریقے سے ان کا اللہ رب العزت نے معاملہ کیا دنیا کے اندر. اور تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس پیغمبر کو مبعوث کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام. سیدنا آدم علیہ السلام، یہ عربی کا لفظ نہیں، لاطینی کا لفظ ہے یا عبرانی کا لفظ ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں اور اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں. اچھا، اس میں بعض حضرات کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر ہیں رسول نہیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی رسول بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلے رسول حضرت نوح ہے اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو کہ مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ہمیں تو نہیں پتا پیغمبر رسول. آپ لوگوں کو پتا ہے، میں ویسے بتاؤں، آن لائن میں ہمارے کافی سارے ساتھی سن رہے ہوتے ہیں. پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر صرف وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے شریعت بھی دی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 313 رسول آئے ہیں اور بقیہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا فرق ہے. کئی لفظ ہے نبیہ، کئی لفظ ہے رسولہ. قرآن مجید میں ہے نا نبی رسول، الگ الگ الفاظ ہیں نا. تو نبی کا مطلب ہے صرف نبی، اور رسول کا مطلب ہے نبی پلس شریعت. سمجھ رہے ہو؟ نبی پلس شریعت. تو شریعت بھی ملی ہوتی ہے. اچھا، شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت یہ ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی الگ شریعت ہے نا، حضرت عیسیٰ کی الگ شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ شریعت ہے، ایسے ہماری شریعت الگ ہے. ٹھیک ہے. تو ہر رسول کی شریعت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے درس کیا تھا، ہمارے عبد الرحمان صاحب نے بڑا زبردست اعتراض کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے محاریب و تماثیل و جفان کل جوابی و قدور الراسیات کہ تماثیل، حضرت سلیمان مورتیاں بت کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک پیغمبر بت کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا. آپ کو تکلیف دی بھائی؟ یہ قاری صاحب کو سکھا دیں نا، قاری صاحب کو سکھا دیں. اسپیکر آن کرو. اچھا، وہ بھی بٹن دبا دو نا، ریڈ والا بٹن، ایکو بند ہو جائے. اللہ. تو سیدنا آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی بن کے آئے تھے. اور نبیوں اور رسولوں میں فرق یہ ہے کہ رسولوں کے پاس شریعت ہوتی ہے، نبیوں کے پاس شریعت نہیں ہوتی. نبی اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، نئی شریعت نہیں سکھاتے. سمجھ رہے ہیں؟ نبی پیغمبر ایک ہے. پیغمبر کا مطلب پیغامبر، میسنجر. ٹھیک ہے. تو نبی پیغمبر میں یہ چیز ہوتا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ نئی شریعت، ایک شریعت لے کر نہیں آئے تھے، وہ فطرت پر آئے تھے، اور فطرت ان کا اصل دین تھا، اور فطرت ہی ان کا سب کچھ تھا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین پر نہیں ہوئی، آسمانوں پہ ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حسن کا ایک بڑا حصہ سیدنا آدم کو دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت آدم کو دیا تھا کہ وہ آسمانوں پہ پیدا ہوئے تھے، اور وہیں کے اعتبار سے ان کی خوبصورتی تھی۔ ایسے مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، خواتین میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں حضرت حوا، کہ حوا جو جنت میں بنی تھی، جنت کے حسن کی دنیا میں مثل ہو نہیں سکتی، کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بنایا تھا۔ تبری کی کچھ روایات ہیں، اور اس طریقے سے آج کل اس نوعیت کی سٹوریز بنائی ہوئی، پروفٹ سٹوریز بنائی ہوئی ہیں، اور اس پروفٹ سٹوریز کے اندر بھی اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بنایا تھا وغیرہ وغیرہ، غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تو قرآن میں واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور تبری میں ہے، اور بڑی تفصیلات ہیں اس کی کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ فرشتے بھیجے، اور فرشتوں سے کہا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو فرشتے یہاں سے مٹی اٹھا کے لے کر گئے اور اللہ رب العزت کی حضور پیش کی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہت سے کہ کچھ فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے منع کر دیا، پھر اور فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے منع کر دیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام تھا اسرائیل، وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھائی اور لے کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل، جیسے تو ان کی مٹی اٹھا کے لایا، ایسے تو ان کی روحوں کو بھی لے کر آئے گا، تجھے آج سے موت کا فرشتہ مقرر کرتا ہوں۔ تو ایسی بھی روایت ہے، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ روایت ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، سمجھ لیں جی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش آسمان پہ اللہ رب العزت نے مٹی کا پتلا بنا کے رکھا، اور مٹی کا پتلا بنا کے رکھا رہا، کتنے عرصے تک رکھا رہا۔ کچھ ایسی روایت ہیں جو کہ عجیب و غریب توہین آمیز ہیں، لہذا کوئی ایسی روایت، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی مجھے یہ پتہ ہے، اور جو مجھے پتہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابراہیم صاحب میرے کو دیکھو نا یار، ادھر کیا دیکھو، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے ہیں، کیا چل رہا ہے تاریخ کی طرف، ایک دوسرے سے باتیں چل رہی ہیں، سارے مسکرائے، ہم تمہارے، وہ میں نے ہمارے حضرت والا ہی شعر پڑھتے تھے بھائی مجھے نہیں کرتا، وہ تو اللہ والے تھے نا، وہ تو ایک دوسرے سے ایسی اللہ کے لیے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت، اللہ والوں کی محبت ہم نے نہیں دیکھی، عجیب محبت، اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے بڑی عجیب اور حیرت انگیز ہوتی ہے، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیسے محبت ہو۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نعمت برکاتہم فرماتے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب یہ اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے جس کی مثال نہیں۔ اگر آپ نے اس محبت کی شکل دیکھنی ہے نا تو آپ کو ایک سفر کرنا پڑے گا، کر لیں گے جی۔ مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد ہیں، بدھ کے دن لاہور سے پہلے ایک جگہ وہاں ان کی مجلس ہوتی ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں استاد حدیث ہے، حدیث پڑھاتے ہیں، ان سے آپ جا کے ملیں، دیکھیے گا پھر ہوتا کیا ہے، آپ کہیں گے یار اتنے بڑے اللہ والے میرے دیوانے ہو رہے ہیں، میرے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے میرے اندر پتہ نہیں کون سی خصوصیت ہے، میرے کوئی سرخاب کے پرور نکلا، دیکھو تو صحیح ہے میں کیا چیز ہوں، اتنی محبت، یعنی بندہ پاگل ہو جاتے، اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے، اور انجان آدمی کے ساتھ، اور وہ محبت ہم نقل نہیں کر سکتے، وہ کری ہو نہیں سکتی نقل، وہ عجیب انسان ہے، نہیں وہ پہلی نظر میں آپ سے اتنی محبت سے بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں مفتی حسن صاحب نے عاجزی کو ذلیل کر دیا،
عاجزی کو ذلیل کر دیں، اتنی تواضع، اور ہر کسی سے ایسے مٹ کے ملیں گے یا اللہ. تو اللہ والے آج کے زمانے میں ایسے ہیں، کیا ان کا تذکرہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو چھٹیاں ہوئیں تو میں وہاں سے لکھنؤ، مدینہ یونیورسٹی سے لکھنؤ آیا فلائٹ سے، جہاز سے. تو جہاں لکھنؤ آیا تو لکھنؤ جہاں میں اترا ہوں تو میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، تو انہوں نے وہاں سے الہ آباد جانا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ الہ آباد چلو کہ میرے ساتھ. میں نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو چلو تم چلو، وہاں پر فلاں فلاں بزرگ ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں، شاہ محمد احمد صاحب، ان سے بھی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کہ میں بات بتا رہا ہوں 80s 90s کی، ٹھیک ہے. ٹیلی فون اور یہ کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا اتنا زیادہ. تو کہ چلو معقول بات ہے، چلتے ہیں. چلے حضرت کے ساتھ، چلے ان کے ساتھ، اور یہاں الہ آباد پہنچے تو کہا کہ نہا دھو لو. کہا میں نہاؤں دھوں گا بعد میں، پہلے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خانقاہ دیکھوں، آج کل خانقاہ کی کیا صورتحال ہے. 2 سال بعد آیا ہوں. تو فرمانے لگے حضرت کا یہ بیان ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈڈ موجود ہے. لگے میں وہاں پہنچا تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازے پہ کھڑے. وہ آ گیا نعمانی آ گیا. میں نے کہا نہیں تھا آج آئے گا اور ضرور آئے گا. کیا کہہ رہے؟ تو اللہ کے بندے حضرت صبح سے کوئی 50 مرتبہ کہہ چکے ہیں آج سجاد نعمانی آئے گا اور اس وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، میرا دل کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. تو بھائی اللہ والے تو ایسے، میں یہ سوچتا ہوں جب اللہ والے ایسی محبت کرتے ہیں تو انبیاء کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ والے، یعنی ارے ماں کو نہیں پتہ چلا، آج کل کا زمانہ، پہلے تو ماں کو پتہ چلتا ہے، دل میں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ آنے والا ہے. لیکن پہلے زمانے میں سننے میں آتے تھے واقعات، ابھی تو نہیں آتے. آپ تو مائیں بھی مادہ پرست ہو گئی. تو انبیاء علیہ السلام کیسے ہوتے ہوں گے جی؟ یا اللہ یا خیر. بات میری کدھر نہیں، کدھر سے کدھر چلے گی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو پیدائش کے بعد ایک زمانہ گزرا. بعض روایت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 15 برس سے 17 برس کے درمیان ہوئی، آسمانوں کے اوپر ہوئی. اور اس 15 سے 17 برسوں کے درمیان اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام وغیرہ سکھائے. اور اس درمیان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، زمین میں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. آپ کس ایسا کیوں بنا رہے ہیں؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جو زمین میں فساد کرے گا. فقہاء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا زمین میں انسان لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، مقابلے بازی کرے گا؟ اصل میں اللہ رب العزت نے زمین میں انسانوں سے پہلے جنات کو بھیجا تھا، اور جنات نے زمین کے اندر فساد مچانا شروع کیا. تو 800 انبیاء جنات کے اوپر آئے تھے. 800 انبیاء جنات کے اوپر آئے تھے جو کہ جنات کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے جنات کو تبلیغ کی، لیکن جنات نے ان کی بات نہیں سنی. تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب قیامت کی صورت میں مسلط فرمایا. جس سے یہاں قیامت آنی ہے نا ہم انسانوں کے اوپر، تو ایسے پھر جنات کے اوپر
جنات تقریباً 1900 برس دنیا میں رہے، جیسے ہمارا بھی چل رہا ہے نا، سن 2023 چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت، مشکات کی روایت ہے، فرمایا دنیا کی عمر 6 صدیاں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کیا کہوں، یعنی دنیا کی عمر کتنی 60 صدیاں ہیں، اور میں آخری عشرے سے پہلے کے نصف میں آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آخری عشرے سے پہلے کے نصف میں آیا ہوں، یعنی دنیا کی عمر کتنی ہے؟ دنیا کی عمر سمجھ لیں 1500 سال، اور یعنی تقریباً 16 صدیاں ہیں، یعنی میں معذرت کرتا ہوں 6000 سال ہے دنیا کی عمر، اور میں آیا ہوں اس میں، یعنی 1500 برس پہلے، دنیا ختم ہونے سے 1500 برس پہلے آیا ہوں۔ تو یعنی یہ روایت کا خلاصہ، یہ روایت نہیں ہے کہ 1500 برس پہلے، آپ میں آخری عشرے سے نصف عشرہ پہلے آیا۔ تو یہ ایک روایت ہے، اور بعض حضرات نے کلام کیے اس کے اوپر اور بڑی ابحاث کی ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اہم باتیں جو یاد آ رہی ہیں میں ساتھ ساتھ سناتا جا رہا ہوں، ضروری باتیں ہوتی ہیں، یاد رہ جاتی، دماغ میں پڑ جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے اس سے، آج نہیں تو کل فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ابحاث چل رہی ہیں، اس وقت بھی ابحاث چل رہی ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، ہمارے اکابرین میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بس 2 یا 3 سال میں امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اگرچہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ علامات کبریٰ، بہت سی علامات کبریٰ باقی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات جیسے ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ 1-2 سال میں، یعنی 2025 میں قسم کھا کے کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ہو جائے گا۔ اصل میں یہ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کے میں قصے سنانا شروع کروں گا آپ کو کہ مولوی صاحب کی کر دیتے ہو، الٹی باتیں نہیں تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ ایسی عجیب چیزیں ہیں، ایسی عجیب داستانیں ہیں ان حضرات کی، اور اللہ نے کیونکہ دل صاف ہوتے ہیں ان کے، اور یہ کسی پہ توجہ کر دیں تو وہ تاب نہیں لا سکتا ہو، عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے، خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے۔ تو اگلے دن میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا، کہتے ہیں آپ نے یہ جو بات کل درس میں کی ہے حضرت خضر فوت ہو گئے، یہ آپ کے اساتذہ کا نظریہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آپ کا نظریہ کیوں؟ کہا روح المانی میں یہ لکھا ہے۔ کہا روح المانی نے اپنے قول سے رجوع کیا آگے 22ویں پارے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ تو مولوی صاحب پکی بات کیا کرو، کچی بات نہ کیا کرو ہمارے بارے میں، یہ کہا اور گیا۔ میں نے طالب علم کو بگایا، میں نے کہا دیکھو کہاں ہے، کہتے کوئی بھی نہیں، کہا میں نظر اب وہ جا رہا ہے، پکڑو اس کو، ہمیں تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ابھی یہ تمہارے اندر سے گزر کے گیا، یہ جا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ استاد جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، کون ہے آپ، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تو یہ ہمارے حضرات، اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں ایسی ظاہر فرمائی، تو ایسے کچھ کہہ دیتے نا یہ نسخہ مجرب ہے، وہ بھی ایسے ہی ملتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں انٹیلیجنس میں، نور نبی ان کا نام، وہ کوئٹہ میں تھے اور موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، 2 گاڑیوں کا تصادم ہوا، یہ درمیان میں تھے، 2 گاڑیوں کا تصادم ہوا اور یہ درمیان میں تھے۔ گاڑی کی جو راڈ ہے وہ ان کے پیٹ میں گھسی ہے، دوسری طرف سے نکل، جگر سارا کٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، صحیح ہے، اور بھی 3-4 انجریز ہوئی، اور وہ کہا نہیں تو مر گئے وہ، لیکن وہ نہیں مرے تھے، ٹھیک ہے۔ 2-3 دن انہوں نے رکھا، پھر پتا یہ تو زندہ ہے، تو دوبارہ علاج کروایا، علاج ہوا، بندہ ٹھیک ہو گیا،
یہ اس ایک ٹانگ کا مریض کم از کم سال لگتا ہے نا، ٹانگ ٹوٹی، کولے کی حصے جو ہڈی ٹوٹتی ہے کم از کم سال لگتا ہے. کولے کی ہڈی، پتا جو پورا کٹ چکا تھا، پتا اور پیٹ کی جو انتڑیاں کٹی تھیں وہ سب 6 مہینے میں ریپیئر ہو کے صحیح کھڑا ہو گیا. سمجھے؟ یہ میری زندگی کا ایک حیرت انگیز تھا. اس طرح کے اور قصے بھی میری زندگی کے ہیں، لیکن یہ ابھی تازہ ہے اس لیے بتاؤ. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں بے ہوش تھا نا تو مجھے خواب میں ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، تم یہ وظیفہ کرو ٹھیک ہو جاؤ. تو کیا وظیفہ؟ وہ نہیں بتا رہے تھے، کسی کو نہیں بتا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو بتا دو، میں امت کو اس سے فائدہ ہوگا، میں لوگوں کو بتاؤں گا، تاکہ دل نہیں مانتا کسی کو بتانے کا. مجھے راز کی بات بتائی. میں نے کہا بھائی یہ تعلیم ہوتی ہے، راز کی بات نہیں ہوتی. انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک، اچھا یہ اس نے کہا، اس بندے نے اپنا نام بتایا، میں خضر ہوں، تم یہ وظیفہ کیا کرو. اب وہ آدمی ایسا ہے اس کو نہ نماز سے کچھ تعلق ہے، نہ جمعے سے، نہ عیدین سے. ٹھیک، اب خود بتائیں اس کو کیا پتا خضر کا. میں نے کہا بھائی وہ تو حضرت خضر علیہ السلام ہے. کہ یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. میں نے کہا صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے مجھ جیسے آدمی کو. تو اب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک عام آدمی بتا رہا ہے، یہ ایک عام آدمی کی بات. بات کدھر سے کدھر نکل جاتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ان چیزوں کے نام سکھائے، اور اللہ رب العزت نے نام سکھائے تو فرشتوں کو پھر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ چیلنج کیا کہ اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، اب یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. اب وہ کیا چیزیں تھیں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے کچھ لکھا ہے تو میں بتاتا ہوں. دیکھو جی، اس پنکھے کو پتہ ہے تھکنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے تھکنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو نہیں پتہ تھکنا کیا ہوتا ہے. سمجھ؟ اس لائٹ کو پتہ ہے سونا کیا ہوتا ہے؟ اب تم سو جاؤ یار، مجھے بند کرو گے تو بند ہو گیا. اس کو سونے کا کوئی پتہ نہیں ہے نا. سونے کا کس کو پتہ ہے؟ جس کو نیند آتی ہے. صحیح. جاگنے کا کس کو پتہ ہے؟ جس نے کام پہ جانا ہے نا. جس کو جو سوتا ہے اس کو جاگنے کا پتہ ہے. صحیح. بھوک کا کس کو پتہ ہے؟ جس نے روٹی کھانی ہے. اب فرشتوں کو نہ سونا ہے، نہ فرشتوں کو جاگنا ہے، نہ فرشتوں کی نیند ہے، نہ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتوں کو شہوت ہوتی ہے، نہ فرشتوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ان کو پسینہ آتا ہے، نہ ان کے ساتھ حوالات طبعیہ ہے ہی نہیں. جو فزیکل پریشانی ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے نہیں، تو اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے پوچھے. حضرت اعظم نے فٹافٹ بتا دی. فرشتوں نے کہنے لگا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتے کہنے لگے اے اللہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں اس چیز کو جو ہمیں پتہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے انسان کو بنایا اس لیے میں زیادہ جانتا ہوں. چنانچہ فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب ذرا سننا، جو فرشتوں جو اللہ نے عذاب مسلط کیا تھا وہ عذاب تو سب لوگوں پہ آیا، لیکن کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو پہاڑوں پہ چلے گئے. ان نیک لوگوں میں ابلیس بھی تھا. ٹھیک ہے، اس نے پوری زمین میں استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، تلافی کی. تو اللہ نے ابلیس کو آسمان پہ بلا لی. تو اس نے پہلے آسمان پہ عبادت کی، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر. یوں کرتے کرتے یہ فرشتوں کا سردار بن گیا. جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، ہاں جی ہاں جی ہاں جنات میں سے، ابلیس جنات میں سے. تو کان من الجن ففسق عن امر ربی،
ابلیس جو ہے نا وہ جنات میں سے ہے، اور وہ جنات جو کہ سرکش جنات ہوتے ہیں۔ سب کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو سرکش نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کچھ بہت اچھے جنات ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں نظر نہ آئے، ٹھیک ہے جی، چاہے سرکش ہے چاہے کچھ ہے، ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی نا۔ ہاں جی، ابھی جنات سب وہی ہیں، سب اسی کی نسل میں ہے، وہی نسل ہے۔ ہاں شیطان جن تھا، ابھی بھی جن ہے۔ ہاں ہاں وہ جنات میں سے۔ دیکھو بہت سے انسان بھی شیطان ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے انسان ایسے ہیں جو شیطان کا روپ دھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنات تو ہیں ہی جنات، لیکن ان جنات میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو نیک ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جنات ایسے ہیں جو بہت ہی شریف اور نیک سیرت جنات ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک سانپ کو مار دیا، تو حضرت کو جنات اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ عدالت میں جا کے پیش کیا کہ اس نے ہمارے ایک بھائی کو قتل کیا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نے بھی اس کو قتل کرنا ہے۔ تو اس جن نے، جو ان کا جج تھا، اس نے کہا جی آپ نے ان کے بھائی کو قتل کیا؟ تو میں نے تو نہیں کیا، کبھی یہ جو جن ہے سانپ کی شکل میں تھا، آپ نے اس کو مار دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ کو دیکھو تو اس پہ کے سامنے کہو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن ہے تو چلا جا، اگر تو جن ہے تو چلا جا۔ اگر وہ چلا جائے تو سمجھ لو کہ وہ جن ہے، اگر نہ جائے تو سمجھ لو شیطان ہے، مار دو، ٹھیک ہے، اس کو مار۔ میں نے 3 دفعہ اسے کہا اگر تو جن ہے تو چلا جا، وہ نہیں گیا تو میں نے اس کو مار دیا۔ تو جو اس کا رشتہ دار تھا نا، کہتے جھوٹ بول رہا ہے، یہ انسان جھوٹ بہت بولتے ہیں، جنات انسان سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ انسان ہے بہت جھوٹ بولتے ہیں، اس کی بات نہ مانے، یہ ایسی باتیں اپنی طرف سے بنا رہا ہے۔ تو وہ جو جن تھا نا جج، اس نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو میں آپ کی چارپائی کے نیچے تھا، میں نے یہ روایت آپ سے بنفس نفیس سنی، سمجھ رہے؟ یعنی میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات خود سنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بعض جنات ایسے ہیں جو کہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، بعض جنات ایسے بھی ہیں جو صحابی ہیں، تو خیر یہ بڑی چیز ہے۔ اور ان سے اب جنات سے روایت ہوتی ہے نہیں ہوتی، محدثین کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ اگر یہ روایت ہوتی ہے تو میرے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 9 بندے ہیں، صحیح ہے؟ ویسے تو عام روایت میں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 17 بندے ہیں، 17 واسطے ہیں، سمجھ رہے واسطہ؟ یعنی آپ مجھ سے سنتے ہو نا، تو میں نے اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے، کرتے 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو استاد ہے نا، یہ 17 استاد ہیں میرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ لیکن اگر اس روایت کو لے لیا جائے تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 9 آدمی ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ تو بعض جنات اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جن جو تھا وہ فرشتوں کا سردار بن چکا تھا، ابلیس فرشتوں کا سردار تھا۔ جب اللہ نے کہا اسجد لی آدم، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کہنے لگا میں نہیں کرتا، میں تو فرشتوں کا سردار ہوں، میں ان کا بھی سردار کروں گا، سمجھے؟ تو اللہ نے کہا تیری ایسی کی تیسی، ٹھہر جا، نکل جائے یہاں سے۔ شیطان، دیکھو بھائی، ابلیس عالم بہت بڑا تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد بہت بڑا تھا، ٹھیک، عارف بہت، سمجھدار بہت زیادہ تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا، سمجھ رہے؟ یہ اللہ سے محبت نہ کرنا اس کے علم کو بھی کھا گیا، اس کی عبادت کو بھی کھا گیا، اس کی عقل مندی کو بھی کھا گیا، سمجھ رہے؟ بھائی اللہ سے محبت کرنا ہے، سمجھ رہے؟ بھی کیسے کرنا ہے؟ زبان سے کو اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، خود ہی ہو جائے گی، خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، خود ہی دل کے اندر آنا شروع ہو جائے گی،
سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے کہو کہ اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے آپ سے لمبی باتیں کرنی ہے، مجھے آپ سے دیر تک آپ کو خوش کرنا ہے، دیر تک آپ کو ہنسانا ہے، دیر تک آپ کے لبوں کی کا تبسم دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ چہرے سے پاتے ہیں، لیکن ایسے اللہ سے باتیں کیا کرو بھائی، سمجھ رہے ہو؟ باتیں کرنے میں کوئی قید ہے کیوں؟ ابراہیم منع ہے؟ منع تو نہیں۔ ایسے دیوانوں کی طرح باتیں کر، اللہ کو دیوانے بڑے پسند ہیں، سمجھ؟ اللہ کو سمجھدار لوگ پسند نہیں ہے، سمجھ؟ جتنے بڑے بڑے بلڈرس ہیں اور دنیا میں کروڑوں کی ایجادات بھی پڑی ہیں، اکثر کافر ہے نا، ہے نا؟ کفار قیامت کے دن وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہائے 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 کاش ہمیں عقل ہوتی، یہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہمیں عقل ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کو عقل نہیں ہے، ظاہری عقل ہے، ظاہری عقل ہے، اور ظاہری عقل سے ترقی کیے جا رہے ہیں، کوشش پہ کوشش کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے امیزون کے مالک کا انٹرویو سنا کہ میں 7,000 دن کی ٹریولنگ کر چکا ہوں، پتہ نہیں کتنے عرصے میں اس نے بتایا، 7,000 دن کی ٹریولنگ، گھنٹوں کا حساب نہیں، 7,000 دنوں کی ٹریولنگ نہیں، اس نے بتایا تھا پچھلے 5 سال میں یہ تو اتنی کی ٹریولنگ کر چکا ہوں، یعنی میں صرف آسمانوں میں نے اتنا وقت گزارا ہے، یعنی 5 سالوں میں 7,000 دن، یہ کتنے جو بھی اس نے بتایا، یعنی ایک مہینے کے صرف 2 سے 3 دن میرے گھر پہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں پورا ہوا میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کتنا بزنس پہلا ہوا، کروڑوں کا بزنس ہے، ایک ایک شہر سے کروڑوں کا ٹرن اوور ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے یہ، اتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، لیکن چونکہ اس عقل کے پیچھے محبت نہیں ہے نا، عشق نہیں ہے، یہ محبت اور یہ عقل بالکل دے، تو اللہ سے نا عشق کرو بھائی، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کیسے کریں؟ اللہ کا نام محبت سے، اللہ اللہ کثرت سے لو، توجہ سے لو، زیادہ لو۔ شیطان کو اللہ سے محبت نہیں، چنانچہ اس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو آگ سے بنایا، مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ آگ جلاؤ فلیم کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے نا جی، اور مٹی کو گراؤ تو مٹی نیچے جاتی ہے، تو مٹی کو چاہیے آگ کے سامنے جھکے، آپ آگ کو کہہ رہے ہیں مٹی کے سامنے جھکے، کیسی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی، سمجھدار بہت زیادہ، سمجھداری کیا کام ہے، دیکھ لیا کیا کام ہے۔ تو بھائی دیکھو ایک بات، آپ کا بیٹا نا کیا نام ہے اس کا؟ ابراہیم حسن، اللہ، آپ کی بچیاں ہیں نا، مہینے کی کتنی فیس دیتے ہیں؟ مہینے کے 5,000 دیتے ہیں، یہ سمجھداری ہے؟ پیسے دے رہے ہیں، بچیاں بھی بھیج رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، یہ کون سی عقل مندی؟ لیکن بچوں کے محبت کے سامنے یہ سوال ہی فضول ہے نا؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بچہ مانگتا ہے گاڑی دے دو، گاڑی لا کے دیتے ہیں، پتہ ہے 2 دن میں توڑ دے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ سائیکل لا کے دے دو، پتہ ہے 3-4 دنوں میں ٹوٹ جائے گی، لا کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ لا کے دیتے ہیں نا؟ اب عقل تو کہہ رہی ہے پیسہ بچاؤ، عقل تو یہ کہتے ہیں نا پیسہ بچاؤ، لیکن عقل کی مانگتے ہیں، محبت کی مانگتے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے تو لا کے دینی پڑے گی نا جی، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ضابطے نہ کرو، بچوں سے ضابطے کرتے ہیں، $5,000 کی سائیکل تو چلا دوں، یہ غلط بات، اتنا مہنگا جوڑا تم کیوں دلاؤں بھی، میں نے کوئی پہننا تھوڑی ہے، تم تو ایسی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرتا ہے کوئی؟ جو کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یقیناً اس کا باپ نشئی ہے، یقیناً اس کے باپ نے چرس لینی ہوگی، ایسی ہوتا ہے نا؟ پاگل ہے، اس کو پاگل کہتے ہیں۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، اگر آج ہم اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل لڑانا شروع کر دیں گے تو ہم بھی وہی
سمجھ لیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ تو بھائی دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق یہی کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل نہیں لڑانی، کچھ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے بھی دیکھیں دیکھو بھائی، اللہ کے حکم کے سامنے عقل لڑانا بند، اور وہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے محبت کرے گی۔ جی، اللہ سے محبت ہوگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کریں گے کثرت کے ساتھ، اللہ سے محبت بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو اللہ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، اور ابلیس کو کہا وہاں سے نکل جاؤ، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اسکن الجنت، کہ جنت میں رہو، انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ اب تو اور تیری بیوی جنت، اس وقت تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی ہی نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے نا، کیا دیکھا جائے گا جنت میں؟ جب جنت میں پہنچے ہیں تو وہاں سوئے ہیں، اور سو کے اٹھے ہیں تو بائیں ہاتھ کی طرف ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز پڑی تھی، اس کو ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو کہا کہ آدم نہیں، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہاری نامحرم ہے، تو پھر اس سے نکاح ہوگا۔ چنانچہ نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، دو تین لوگوں نے جھونکے لیے، میں ڈر گیا ہوں، میں نے کہا سنو آپ لوگوں کو بور کر رہا ہوں۔ آج بات یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا